چند فلموں میں صحابہ کی تمثیلیں بنائی جاتی ہیں، یہ چیزیں بالکل ناجائز ہیں، چاہے عبد المطلب کی بنائی جائیں یا کسی کی بنائی جائیں، وہ بالکل ناجائز ہیں اور ایسی چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایک دنیا کا فاسق فاجر آدمی، اس کو آپ بلال بنائیں، یہ کوئی بات ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں جی کہ کسی اہل کتاب سے شادی کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اہل کتاب سے مراد ہے یہودی، اہل کتاب سے مراد ہے نصرانی۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، کم از کم وہ اہل کتاب تو ہوں نا، اگر ان کو پتہ ہی نہیں کہ تورات کیا ہے انجیل کیا ہے، یعنی وہ لا مذہب ہیں، لا دین ہے، بس صرف اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، تو ایسی لڑکیوں سے شادی نہیں ہوتی۔ اپنے مذہب پر تو پکی ہو نا، تو پھر اس سے شادی کرنا جائز ہے، اور وہ بھی اہل کتاب کی لڑکی سے۔ اہل کتاب کا لڑکا مسلمان کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خامند کو اللہ نے افضل بنایا ہے، اللہ نے اس کو قوام بنایا ہے، تو وہ اپنی بیوی کو قابو رکھے گا، اپنی اولاد کا خیال رکھے گا۔ لیکن اگر وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لڑکی کسی کافر کے پلے چڑھ گئی، وہ تو خود بھی کافر ہو جائے گی اور اولاد بھی کافر ہوگی۔ جیسے آج کل آپ دیکھیں ہندوستان میں کتنی لڑکیاں ہیں بیچاری، کوئی تو مجبوری سے اور کوئی شوق سے، عائشہ سے اوشا بن گئی، کوئی آشا پوسلے بھائی، یہ سب عائشہ تھی نا۔ کہتے ہیں جی کہ میں شوگر کا مریض ہوں، میرا بھائی نبوی نسخہ شوگر کے لیے یہ ہے کہ ایک تو جو شعیر ہے نخالہ، یعنی جو جس کو صاف نہ کیا جائے، اس جو کی روٹی پکا کے کھایا کرے، اور دوسرا نسخہ جو ہے اس کے لیے وہ ہے زیتون کا خالص تیل، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خالص ہو، کیمیکل سے نکلا بنایا ہوا نہ ہو۔ تو اس کے لیے بھی حضور نے خود حکم فرمایا ہے، کلوا منہا وادہنوا فانہا من شجرۃ مبارکۃ، کہ یہ بڑے مبارک درخت سے نکلتا ہے، تو اس کے 2 چمچ چائے والے رات کو سوتے ہوئے اور 2 چمچ صبح نہار میں اٹھتے ہوئے، یعنی کلی کرنے سے بھی پہلے وہ پی لیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ علماء نے بھی لکھا ہے اور ڈاکٹروں نے بھی لکھا ہے کہ پھر شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ باقی ختم ہو جانا تو اللہ ہی ختم کر سکتے ہیں۔ اہل کتاب ایمان والے ہیں، جو تھے ان میں ایمان والے، یعنی حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی 3 جماعتیں تھیں نا، ایک صحیح عیسیٰ پر ایمان لانے والے، اور ایک تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے تھے، ایک تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خود خدا کہتے تھے، ایک تھے جو ثالث و ثلاثہ کہتے، وہ تو کافر تھے۔ اب اس لیے وہ ایمان والے نہیں ہیں کہ جب حضور کا دین آ گیا تو سارے دین ختم ہو گئے۔ اگر 8 سال کا بچہ ہے، اس کا وضو وغیرہ درست نہ ہو، عمرہ ہو جائے گا، وہ بالغ ہی نہیں ہے، اس پہ حکم ہی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے شریعت کی، وہ تو ویسے ماں باپ خوشی سے کرا دیتے ہیں کہ چلو اس کو بھی نفلی عمرے کا ثواب مل جائے گا، ورنہ اس پر احکام کی تو کوئی پابندی نہیں۔ میں قصیم سے آیا تھا کام کے لیے، عمرے کی گاڑی سے عمرہ کچھ نہیں ہوتا، تمہاری نیت عمرہ تھی، عمرہ نہیں کیا دم پڑ گئی۔ اگر کوئی ڈیوٹی تھی، مجبوری تھی، کام تھا، تو پھر بچنے کی گنجائش ہے، ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو کسی کو بھی گنجائش نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ڈیوٹی ہو کچھ ہو، جب میقات پہ آئے عمرہ کرے، نہیں کرے گا دم دینی پڑے گی۔ جو مارکس لگاتے ہیں الرجی سے بچنے کے لیے، نماز ہو جاتی ہاں ہو جاتی، قالین پہ جب سجدہ کرتے ہو تو وہ اگر کپڑا پہ سجدہ ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ یہ قالین یہ تو اتنی موٹی ہے، مارکس تو کپڑے کی طرح ہوتا ہے۔ لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس نماز کے دوران
خاص طور پہ فرضوں کے دوران میں اس کو ذرا ہٹا دیں تاکہ بلا وجہ اعتراض نہ رہے۔ ہم نے عید تو یہاں کی ہے لیکن فطرانہ ہم نے پاکستان میں ادا کیا، انشاءاللہ ادا ہو جائے گا، ورنہ افضل یہی ہے کہ جس ملک میں روزہ رکھا جائے فطرانہ بھی وہیں دیا جائے۔ اگر کسی نے رہتا ہے مکہ یا جدہ میں، وہ تمتع کر ہی نہیں سکتا۔ تمتع ہوتا ہی ان کے لیے ہے جو میقات کے باہر والے ہیں، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ تمتع صرف ان کے لیے ہے، قران بھی ان کے لیے ہے جو اپنے ملک سے آئیں گے یا مدینہ پاک سے آئیں گے یا طائف سے آئیں گے، یعنی میقات کی دوسری طرف سے آئیں گے۔ جو مکہ جدے میں رہتے ہیں ان کے لیے تمتع ہوتا ہی نہیں، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر عمرہ کرے گا اس کو دم دینی پڑے گی کہ اس نے عمرہ کیوں کیا، اشہر حج میں عمرہ نہ کرے۔ ایک آدمی رمضان کا روزہ غلط طریقے سے توڑا ہے، کیسے توڑا ہے، کیوں توڑا ہے، وجہ اگر مجبور تھا، بیماری تھی، پیاس نے مجبور کر دیا، پھر ایک روزہ قضا کرے گا۔ اگر روزہ توڑا ہے اس نے بیوی سے جماع فرما کے تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھے گا۔ زکوٰۃ کے پیسے مدرسے میں دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، لیکن ان استاذوں کو بتا دیا کرو کہ یہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ تعمیر پہ نہیں لگ سکتا۔ زکوٰۃ کا پیسہ غریب طلبہ کے کھانے پہ، پینے پہ، کپڑے، تو استاد اسی طرح پھر خرچ کرتے ہیں، ان کو لکھوا دیں گے یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ ہے، اور ان کی رسیدوں پر بھی آگے لکھا ہوتا ہے زکوٰۃ ہے، صدقات نافلہ ہیں، واجبہ ہیں۔ میں نے 1 لاکھ روپے کی گندم خریدی، جس کے خریدی اس کے پاس پڑی رہی، میری اجازت سے اس نے منافع میں بیچ دی، یہ سودا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے۔ جس نے بیچی اس کے ہاتھ میں تھی نا گندم، اور تم نے اس کو بیچنے کی اجازت دی۔ زوجین کے حقوق پہ اللہ نے دونوں کے حقوق رکھے ہیں۔ خاوند کا حق یہ ہے کہ بیوی کی عزت و عظمت کا خیال کرے، حقوق زوجیت ادا کرے، نان، نفقہ، گھر، سب کچھ یہ خاوند کے ذمے ہے، اور بیوی کے ذمے اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اس کے حقوق کا پورا پورا خیال رکھے، اس کی اولاد کا خیال رکھے۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے سب سے اچھی عورت وہ ہے اذا نظر الیہ سرت ہو، جب بیوی پہ نظر پڑے تو خوش ہو جائے، یعنی وہ بن سمر کے بیٹھی ہو خاوند کے لیے۔ وَإِذَا أَمَرَ أَطَاعَتْ، اور جب کوئی حکم کرے تو فرما برداری کرے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا، اگر خاوند چلا جائے حفظت، تو اس کی عزت کی بھی اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرے، وہ اچھی عورت ہے۔ سورۃ یاسین پڑھ کے ثواب بھیجے، کوئی منع نہیں، لیکن یہ قبروں پہ بیٹھ کے پڑھانا جو ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ خود پڑھیں، گھر میں بیٹھ کے پڑھیں اور دعا کریں اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا، یا تمام اس قبرستان والوں کو عطا فرما، کوئی کمی تھوڑی ہے ثواب میں۔ اگر حیض کی وجہ سے عورت نے 10، 11، 12 کو طواف نہیں کیا، وہ جب پاک ہو طواف کرے، اس پہ کوئی دم نہیں، یعنی وہ 13 کو پاک ہو، 14 کو ہو، 15 کو ہو، لیکن طواف زیارت کے بغیر وطن نہیں جا سکتی، ورنہ وہ پھر حلال نہیں ہوگی اپنے شوہر پہ۔ انتظار کرے جب حیض بند ہو، پاک ہو، غسل کرے، طواف کرے، پھر جائے۔ او یار آج کل تو کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے، آج تو حج کے آنے سے پہلے جس بی بی نے حج پہ آنا ہے وہ کسی اچھی معتمد لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دوائیں لے لے، اور حج سے پہلے اس کو کھانا شروع، یہ جو ہماری بیٹی یہیں آگے شروع کر دیتے ہیں کھانا، یہ تو مصیبت بن جاتا ہے، نہ بند ہوتا ہے، نہ رکتا ہے، نہ آتا ہے۔
پہلے لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اس کے اجازت اس کے مطابق استعمال کریں تاکہ ان دنوں میں حیض نہ آئے اور تمہارے احکام پورے ہو جائیں۔ حضور نے اپنی زندگی میں قسم کھائی تھی کئی معاملات پر، کئی معاملے ہیں ایسے احادیث مبارک۔ اگر کوئی آدمی طواف کے نفل تو نہیں ہوتے، طواف کی 2 رکعت واجب ہوتی ہے، یہ نفل تو تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے نا۔ جب آدمی نے طواف کر لیا تو نفل بھی واجب بن گیا، تو 2 رکعت واجب الطواف ہے۔ اگر مغرب کی اذان کے بعد نماز سے پہلے وہ 2 رکعت پڑھ لے جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی پاکستان سے آئے، احرام باندھ کے نہ آئے، دوسرے دن احرام باندھ کے عمرہ کرے، ایک بکری دم ادا کرے، اور وہ بھی مکے میں، میں مکے سے جدے جاؤں گا، پھر مدینے جاؤں گا، واپسی میں جدے آؤں گا، پھر عمرہ ضروری نہیں۔ یاد رکھیں عمرہ ضروری تب ہوتا ہے جب سفر اول مکہ ہو، کہ پہلے تم نے مکے آنا۔ اگر پہلے جدے آنا ہے، جدے میں 2 دن رہے، 4 دن رہے، پھر جدے سے چاہو تو احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہو، لیکن وہ دم نہیں پڑے گی میقات والی۔ افضل یہ ہے کہ تہجد کی 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھی جائیں، چونکہ حدیث مبارک میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ 8 رکعت پڑھتے تھے، اور یسکان یصلی اربعن اور 4 رکعت کر کے پڑھتے تھے۔ فلا تسأن حسنہن وطولہن، حضور کی نماز کا حسن اور آپ کا اس کا جو کتنی لمبی قرات ہوتی تھی۔ نے کہا بیٹا تم کیا سمجھتے ہو، حضور تو کبھی کبھی تہجد میں 3 4 5 پارے بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو بہرحال 4 رکعت پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے، لیکن اگر کسی نے 2 بھی پڑھی تب بھی جائز ہے۔ اچھا کسی کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ اذان سے پہلے وقت ہی اتنا ہے کہ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی پڑھ لے تاکہ تہجد میں شمار تو ہو جائے نا۔ اور دوسرا یہ بھی ہے، یاد رکھو کہ ابھی مثلا عشاء پڑھو گے، عشاء کی نماز پڑھ کے تم گھر چلے گئے، سونے سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت پڑھو، یہ بھی تہجد ہے۔ تہجد کے لیے نیند کرنا ضروری نہیں ہوتا، یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جی پہلے سو جائیں، اٹھے گا تو تہجد پڑھے گا، بے وقوفی والی بات۔ عشاء کے بعد جتنی نفل پڑھو گے سب تہجد ہے، لیکن اس کا افضل وقت وہی آخری حصہ ہے رات کا، کہ آخری حصے میں چونکہ اللہ تبارک و تعالی نزول اجلال فرماتے ہیں آسمان دنیا پہ، اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں آرزو اور درخواست پوری کروں، تو وہ رحمت کا گھڑی ہے، رحمت کا وقت ہے۔ اور مومنوں کی شان یہ ہے کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ سحر کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا واصحابنا واخواننا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین، اللہم اصلح شبابنا وشباب المسلمین، اللہم اصلح بناتنا وبنات المسلمین، اللہم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین، اللہم اصلح لنا شأننا كلها فلا تکلنا الى انفسنا طرفة عین قط ولا اقل من ذلك، اللہم لا تجعلنا مزغة للماذرین، لا تجعلنا عقرة للآکلین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین،
اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر الاسلام والمسلمین واحم حوزة الدین، اللهم ذل الشرك والمشرکین، اللهم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک لإعلاء کلمتک، اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز، اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، بر میں ہیں، بحر میں ہیں، فضا میں ہیں، ہوا میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ مساجد کی، مدارس کی، معاہد کی، معابد کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔